بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی تمام دوستوں کو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام خیریت سے ہوں۔ اور آج آپ بات کریں گے جس طرح کے مرغ بانی پر، اور اسی طرح اس کے گوشت پر، اس کے گوشت کے کیا فائدے ہیں۔ اور تمام دوستوں کو خوش آمدید پاک ہربل سپورٹ چینل پر۔ میں حکیم شوکت علی نجف جی بات کرتے ہیں کہ جس طرح دوسرے گوشت ہوتے ہیں جو مرغیوں کو فیڈ وغیرہ ڈال کر استعمال کیا جاتا ہے، یا اسی طرح دیگر دوسرے ذرائع ہوتے ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن گھر میں جو مرغی پالی ہوئی ہوتی ہے اس کا گوشت تو لذیذ بھی ہوتا ہے اور فائدہ مند بھی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اسے کیا ڈالا ہے اور اسے نے کیا کھایا ہے، اسی حوالے سے آج کی بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم دیسی مرغی کے گوشت پر بات کریں گے کہ دیسی مرغی کا گوشت ایک ایسا کمال کا ذرائع ہے جو آپ کے جسمانی غذائیت کو پورا کرتا ہے، اور اسی طرح اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ جس طرح کہ اس کا گوشت کھانے سے آپ کا وزن نہیں بڑھتا، اس کا وزن اس لیے نہیں بڑھتا کہ اس میں چکنائی نہیں ہوتی، اور اس کے استعمال سے نہ تو کوئی دل کا مسئلہ بنتا ہے، کیونکہ چکنائی زیادہ استعمال کریں گے تو یہ دل کا مسئلہ ضرور بنائے گا۔ اور اسی طرح اس میں بہت سارے ایسے پروٹین پائے جاتے ہیں جو آپ کے خون اور سیل، یعنی کہ جو سیل ہوتے ہیں خون میں، ان کو بڑھاتا ہے، اور اسی لحاظ سے یہ جسم میں ایک توانائی پیدا کرتا ہے، یہ بوجھل پن نہیں پیدا کرتا۔ اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دیسی مرغے کے گوشت کو ہی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ عام روٹین میں دیکھا ہوگا کہ آپ نے بلائلر مرغی کا اگر گوشت استعمال کرتے ہیں تو اس میں بوجھل پن پیدا ہو جاتا ہے، جسم میں ایک تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، اس میں کافی مقدار میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو آپ کے وجود کو خراب کرتی ہیں۔ لیکن یہ دیسی مرغی کا گوشت، اس کا انڈا، دونوں ہی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ عام روٹین میں بڑے سارے لوگ جو ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیسی مرغے کے گوشت کو زیادہ فائدہ مند ثابت سمجھتے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی ایسی دو رائے بات نہیں ہے کہ اس میں گوشت اس کا انتہائی فائدہ مند ہے، اور دیکھا جائے تو اسے کم آنچ پر، ہلکی آنچ پر پکایا جائے تو یہ کافی، اس میں جو قیمتی جز ہوتے ہیں وہ جلتے نہیں، وہ آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ ابھی تو مارکیٹ میں بہت ساری مرغی آ چکی ہے، جس طرح کے ایک تو مرغی ایسی بھی ہے جس کے انڈے بھی کالے، خون بھی کالا اور گوشت بھی کالا ہوتا ہے، اور اسی طرح دیگر جو سیل جو ہمارے ایشیا میں کافی حد تک مشہور ہے، لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، لوگ اسے پالتے بھی ہیں، ان کا آمدنی ذریعہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے بھی پچھلے سال کافی محنت کی اور کوشش کی، اور بہت ساری مرغیاں میں نے پالی، لیکن ان میں سے بہت ساری جو تھیں وہ بیماری کی وجہ سے مر گئی۔ لیکن میں نے پھر کوشش کی، اور الحمدللہ ابھی میں نے گھر میں جو مرغیاں پالی ہیں وہ آپ کے سامنے اور صحت مند ہیں، تندرست ہیں۔ اس میں میں نے سب سے بڑا کام تو یہ کیا کہ اس میں انہیں جو لہسن کا پانی تھا وہ ہر دوسرے تیسرے دن پلاتے رہے، اور اسی طرح خوراک میں باجرہ، گندم، چاول، اسی طرح چیزیں ڈالتے رہے۔ ایک تو یہ گھر کی جو مرغیاں ہیں وہ انڈے کے لحاظ سے گھر کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں، اسی طرح گوشت کو بھی ضروریات کے مطابق پورا کرتی ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی گوشت پر۔ گوشت اس کا بہت زبردست ہوتا ہے، گرم خشک مزاج کا حامل ہے، اور اسی طرح اس میں جو چکنائی ہے وہ زیرو ہے، یعنی کہ نہ ہونے کے قابل ہے، اسی طرح غذائیت سے بھرپور ہے۔ تو لہٰذا دوست احباب بھی ان جیسی چیزوں کا استعمال کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اس میں بہت سارے ایسے جز ہوتے ہیں جو جن لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن مریضوں میں بیماری کے بعد بہت زیادہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے تو بہت ہی کمال کا کرنا کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آدھا کلو گوشت ہو مرغی کا، اور اس میں کوشش کریں کہ وہ مرغی استعمال کریں جو کہ انڈے وغیرہ نہیں ابھی تک دی، اور مرغوں میں جنہوں نے ابھی تک کوئی جفت وغیرہ نہیں کی۔ تو آپ نے آدھا کلو گوشت لے لینا، اور آدھا کلو گوشت کو ہلکی آنچ پر پکانا، یعنی اس میں پانی ڈال دینا آپ نے 1 کلو، ڈال کر آہستہ دھیمی آنچ پر پکائیں۔ جب وہ پانی خشک ہونے کے قریب پہنچ جائے تو آپ نے آدھا کلو اور ڈال دینا۔ اسی طرح اس کے 3 سٹیپ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اینڈ میں آپ نے پھر بھی 1 کلو اور ڈال دینا۔ تو اس میں کالی مرچ جو پیسی ہوئی ہے وہ آپ نے حسب ذائقہ، اسی طرح اس میں آپ نے
لہسن کا جو پیسٹ ہے وہ ڈالنا، اور اسی طرح ہلکا سا دیسی گھی اس میں ڈال کر اس کو آپ تیار کریں۔ تو یہ ایک بہترین سوپ جو آپ اس مریض کو کم سے کم 2 یا 3 ہفتے پلائیں، تو اس سے اس کی کمزوری اور جسم میں جو تھکن کا احساس ہو رہا ہے اور کمزوری بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، اس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور اسی طرح آپ نے پھر بھی جن مریضوں کو یہ قوت بہ کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ جس طرح کہ آپ نے اس میں کرنا کچھ اس طرح کہ آپ نے 1 کلو مرغی کا گوشت لے لیں یا مرغے کا گوشت لے لیں، تو آپ نے کم از کم 1 پاؤ کے حساب سے یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو آپ نے سفید پیاز کا پانی لے لینا، اور اس سفید پیاز میں آپ نے ½ کلو عام سادہ پانی ڈال دینا۔ تو اس میں آپ نے وہ مرغی جو ہے وہ ابالنی شروع کرنی ہے، اور اسی طرح تقریباً ½ کلو جب یہ پانی خشک ہونے کے قریب پہنچ جائے تو اس میں آپ نے پھر سے ½ کلو پانی ڈال دینا، تو پھر اسے پکانا۔ تو اس میں آپ نے سفید پیاز کا استعمال کرنا، اور اس میں آپ نے جائفل کا استعمال کرنا، اور اسی طرح جلوتری کا استعمال کرنا۔ تو یہ سب چیزیں ہوں گی اس لحاظ سے کہ آپ نے حسب ضرورت ڈالنی۔ تو ہفتے میں آپ نے یہ ساتھ استعمال کرنا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس مریض کو دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 1 ہفتے میں آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بہت طاقتور مرغی ہوتی ہے، اور اس کا گوشت جو ہوتا ہے وہ ایک تو آنچ پر زیادہ دیر پکانے سے ہی گلتا ہے، اور اس میں ایک خاصیت ہوتی ہے کہ یہ جلدی اسے کہتے ہیں کہ نہیں گلتا۔ تو آپ نے یہی عمل دہرانا ہے، اور ساتھ میں آپ نے وہ جو بھی آپ کی میڈیسن ہے یا ادویات آپ استعمال کرا رہے ہیں وہ کرائیں۔ تو اسی طرح ہم نے دیکھ لیا ابھی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جنہیں حرام مغز کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ان کے پٹھے کام نہیں کرتے، ان کا دماغ کام نہیں کرتا، تو آپ نے اس کا عرق نکال لینا۔ ابھی آپ نے 1 ہی بار نکالنا ہے یا 2 بار نکالنا، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان بچوں میں جن میں ہڈیوں کی کمزوری ہوتی ہے، جن کا قد نہیں بڑھ رہا ہوتا، جن میں ایسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو کہ انہیں خون کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ نے یہ بھی عمل اسی طرح کرنا ہے کہ آپ نے 1 کلو دیسی مرغی کا گوشت لے لینا، اور اس میں آپ نے ادرک، پیاز، جو بھی چیزیں ڈالنی ہیں ڈال کر اسے آپ نے جس جگہ پہ، یا آپ نے مختلف طریقے ہوتے ہیں ہمارے پاس جس طرح کہ اس کا عرق نکالنے کے، تو آپ نے وہ عرق نکالنے کا جو بھی طریقہ آپ کے پاس، اس کا 3 بوتلیں آپ نے عرق نکال لینا۔ تو بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھیں گے کہ جی اس میں کون کون سی چیز ڈالنی ہے، تو آپ نے لکھ لیں۔ اس میں آپ نے پیاز ڈالنا ہے، وہ بھی جس طرح ہنڈیا میں ڈالتے ہیں ہم حسب ذائقہ، اسی طرح اس میں کالی مرچ ڈالنی ہے، زیرہ ڈالنا ہے، اور دوسری چیزیں جو ڈالنی ہیں وہ بھی اسی ہنڈی کے حساب سے ہی ڈالیں گے۔ تو یہ ڈال کر ہم نے اس کا عرق کشید کریں گے 3 سے 4 بوتلیں، اور وہ جو ہوگا آپ کے پاس وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس بچے کو پلائیں، تو اس سے اس کی کمزوری دور ہو جائے گی، اور اس کا جو ویٹ نہیں بڑھ رہا وہ بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا، دانت نہیں نکل رہے تو وہ بھی نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ تو ایک چھوٹا سا فارمولا ہے، سبھی لوگ گھر میں کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے جو بوڑھے ہو جاتے ہیں مرد حضرات اور عورت وغیرہ، ان کے لیے بھی تو یہ کمال کی چیز ہے۔ آپ نے اس میں بھی آپ نے بہت سارے دیکھا ہوگا کہ بزرگ جو ہیں جنہیں بلغم کا بہت زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے، تو اس وقت بھی آپ اس کا سوپ بنا کے استعمال کرا سکتے ہیں، اور اس کا انڈا جو ہے وہ نمک میں پکا کر، یعنی نمک میں ابال کر، جس طرح کہ آپ کے پاس پانی ہو اور اس میں 50 گرام آپ نے نمک ڈال دینا، اور نمک ڈال کر اس میں آپ نے انڈا وغیرہ ڈال دینا، اور ہلکی آنچ پر پکانا۔ جب وہ ابل جائے تو اسے آپ اس بزرگ کو دیں جنہیں بلغم کافی مقدار میں آ رہی ہے، یا سانس کا مسئلہ ہے، یعنی بلغم کی زیادتی کا مسئلہ بنا ہے، ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہے۔ اور ساتھ میں اگر اسے شہد بھی دیا جائے تو یہ کمال کا فائدہ کرتا ہے۔ امید ہے کہ دوستوں کو آج کی ویڈیو ہے جو پسند آئی ہوگی، اور اس سے لوگوں کو معلومات میں اضافہ ملا ہوگا، اور اس لحاظ سے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ دیکھا کریں اور میسج بھی کیا کریں، جس سے مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی موضوع جو ہوتا ہے اسے بنانے میں آسانی ہوتی ہے، اور کافی چیزیں ہیں جو آپ
سے سیکھنی پڑ جاتی ہیں کہ چلو آپ کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس سے فائدہ ہمیں بھی زیادہ ملتا ہے۔ کبھی کبھی کافی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بھی آپ جیسے انسان ہیں، تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ کریں اور جو ضروریات غذا ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کریں، تو اس سے آپ کو جو طب کر رہے ہیں جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو یہ سردیوں میں انتہائی فائدہ مند چیز ہے، سردیوں میں تو بچوں کو دینی چاہیے، بزرگوں کو اور بوڑھوں کو، اور یہ سب سے زیادہ آپ نے استعمال کرانی۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ موضوع انشاءاللہ اسی طرح چلتے رہیں گے، تو آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات آپ ضرور شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔